آپ سن رہے ہیں کہانی قبول ہے عشق تیرا۔ اس کی رائٹر ہے پری خان۔ وہ اس کے بالوں کا جوڑا کھولے، اس کی گردن میں ہی اپنا چہرہ چھپا گیا۔ آج بس تم مجھے محسوس کرو، میری محبت کو محسوس کرو۔ تم نے بہت تنگ کیا ہے مجھے، آج سب حساب سود سمیت وصول کروں گا۔ آگر لائٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ گیا۔ یہ رات دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ دونوں نے آج ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ وہ بات کون پہنے جیسے ہی باہر نکلی، اپنے سامنے آہل کو دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی تب آہل روم میں نہیں تھا۔ جلدی میں بات لینے کے چکر میں آئرہ اپنے کپڑے بھی باہر بھول گئی تھی، اس لیے بات گاؤن پہنے ہی باہر آ گئی۔ آہل جو بھی جم سے لوٹا تھا، اس نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ گھٹنوں تک آتے بات گاؤن میں اس کا سراپا اتنا حسین لگ رہا تھا کہ آہل خود کو اس کے قریب جانے سے روک ہی نہیں پایا۔ میں اپنے کپڑے باہر ہی بھول گئی تھی، اس کی بے باک نظریں خود پر محسوس کیے۔ وہ بیڈ پر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں کی جانب بڑھی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ آہل کی اس حرکت پر آئرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ دونوں کی آنکھیں چند سیکنڈ کے لیے آپس میں ملی۔ کچھ تو ایسا تھا اس کی آنکھوں میں کہ آئرہ اپنی نظریں چرا گئی۔ آئرہ جو خود کو بہت بولڈ سمجھتی تھی، آج اس کی ساری بولڈنس ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے آتی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر آہل اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کیے اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ آہل کی اچانک رد عمل پر اس کا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ آہل! آئرہ بامشکل اس کا نام پکار پائی۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے آئرہ کی زبان سے اپنا نام سنا تھا۔ آہل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے مزید اپنے قریب کیے، اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت لٹاتا، آئرہ اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ گئی۔ آہل اس کی اس حرکت پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے ٹائم دو گے؟ آئرہ اس کی باہوں میں اپنا سانس روکے بولی۔ آہل کی گرفت اس کی کمر پر ڈھیلی ہوئی۔ وہ کیسے بول سکتا تھا؟ ابھی کل ہی تو اس نے اسے ٹائم دیا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو اچھے سے سمجھ سکے۔ آہل اسے چھوڑے ایک نظر اس پر ڈالے واش روم میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے کپڑے اٹھائے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آگر پلیز مجھے سونے دیں۔ ساری رات آگر کی شدتیں برداشت کیے، وہ بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن آگر نے تو اس سے دور نہ ہونے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات نہ خود سویا تھا نہ ہی اسے سونے دیا تھا۔ ابھی بیلا کی 2 منٹ پہلے ہی آنکھ لگی تھی کہ آگر ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آگر مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ بیلا نیند سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھے بہت معصومیت سے بولی۔ آگر کو اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے اپنی شدت لٹانے لگا۔ بیلا اس جنونی انسان کے آگے بے بس تھی، اس لیے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ سننی تو اس نے نہیں تھی۔ وہ کچھ بھی کہہ لے، کرنی تو اس نے اپنی مرضی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آہل کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے آئرہ کو دیکھنے تک کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آئرہ بھی بہت حد تک سنبھل چکی تھی۔ آہل کی ماں، اس کی ساس، آئرہ کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ ان کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا آئرہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کبھی کبھی تو آئرہ آہل کے گھر نہ آنے پر ان کے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ آہل کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا تھا، اس لیے اس کی مصروفیت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ دوسرا، وہ آئرہ کو کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ واہ، کیا بات ہے! لگتا ہے ساس بہو میں بہت دوستی ہو گئی ہے۔ آج آفس میں کام جلدی ختم ہو جانے پر آہل وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ آئرہ جو اپنی ساس کی سر کی مالش کرتے ہوئے ان سے ہنس کر نہ جانے کون سی بات کر رہی تھی کہ آہل کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔
آج تم جلدی آ گئے؟ ہاں، آج کام جلدی ختم ہو گیا تھا، آہل بولتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ دلچسپ نظروں سے سامنے مالش کر رہی آئرہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے خود کو دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں سے باتیں کرنے کے بعد آہل فریش ہونے کے خیال سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر صوفے پر موبائل میں کھوئی ہوئی آئرہ پر پڑی۔ آہل کو اس کا موبائل میں اس قدر ڈوبا ہونا بالکل اچھا نہ لگا۔ آہل چاہتا تھا وہ اس کی اس قدر دیوانی ہو جائے کہ اس کی ایک آہٹ سے ہی وہ اسے پہچان جائے۔ آہل کمرے کا دروازہ زور سے بند کیے اندر کی جانب بڑھا۔ آئرہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے آہل کو دیکھ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ ہرگز ایک ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، لیکن آہل کے سامنے نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے سامنے بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اسے دیکھ اسے عجیب سی فیلنگ آتی تھی۔ ایسا آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، آرس کے ساتھ ہونے پر بھی نہیں۔ یہ ایک ایسی فیلنگ تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ آفس سے واپس آنے کے بعد میں سب سے پہلے چائے ہی پیتا ہوں۔ آہل کو اسے بتانا مناسب لگا۔ وہ چاہتا تھا باقی بیویوں کی طرح اس کا کام بھی اس کی بیوی کرے، جس طرح اس کی ماما اس کے پاپا کا کرتی تھی، جیسے اس کی بہن اپنے شوہر کا کرتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں بھی آئرہ کو لے کر ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ آئرہ ہاں میں سر ہلائے فوراً کمرے سے باہر نکل گئی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے تو چائے بنانی نہیں آتی۔ یا اللہ، اب یہ چائے کیسے بنتی ہے؟ وہ ہاتھوں میں ڈیروں ڈبے پکڑے کنفیوز کھڑی تھی کہ چائے میں کیا ڈالے۔ چھوٹی بی بی جی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ آئرہ کو پریشان دیکھ بولی۔ چائے میں سب سے پہلے کیا ڈالا جاتا ہے؟ آئرہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ملازمہ بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بی بی جی، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، چائے میں بنا دیتی ہوں۔ اوکے، بٹ جلدی بنانا۔ آئرہ خوش ہوئی اپنی جان چھوٹ جانے پر۔ صاحب، آپ کی چائے۔ آئرہ میڈم کہاں ہیں؟ آہل ملازمہ کو چائے لاتا دیکھ سخت لہجے میں بولا۔ اسے ملازمہ کا چائے لانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ چھوٹی بی بی صاحبہ تو بڑی بی بی صاحبہ کے کمرے میں ہیں۔ اچھا، تم جاؤ۔ آہل کو آئرہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ آگر جو ابھی آفس سے آیا تھا، بیلا کو ہر طرف ڈھونڈنے کے بعد کچن میں آیا۔ بیلا کو کچن میں دیکھ سب نوکروں کو آہستہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب نوکر غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کر باہر چلے گئے۔ آگر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا تو بیلا چونک کر پیچھے ہوئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کے پیٹ سے لگائے، اس کے کان میں سرگوشی کیے، کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا۔ آگر چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ بیلا کچن میں ادھر ادھر نظریں دوڑائے بولی، لیکن یہ دیکھ کر اسے تسلی ہوئی کہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ آگر چھوڑو مجھے ابھی بہت کام ہے، مجھے آج کھیر بنانی ہے۔ کھیر اور تم؟ کیا من ٹھیک سنا ہے؟ آگر اس کا مذاق بناتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، میں ہی کھیر بنا رہی ہوں۔ یہ ایک رسم ہے جس میں نئی دلہن سب گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بناتی ہے، پھر سب اسے بدلے میں گفٹ دیتے ہیں۔ بیلا خوش ہوئی بولی، دھیان رکھنا تمہاری کھیر کھانے کے بعد سب گفٹ دینے کے بجائے ہاسپٹل نہ پہنچے ہوں۔ آگر کا کہکا کچن میں گونجا۔ اب اتنی بھی بری نہیں میری کوکنگ، ایسی کھیر بناؤں گی سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، وہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تم یہاں میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ بیلا اس کے مذاق پر منہ پھلا گئی۔ میں تو پیار کرنے آیا تھا۔ آگر اس کے کان میں سرگوشی کیے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آگر چھوڑو مجھے ابھی کھیر بنانی ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن آگر نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے بولا نا مجھے خود سے دور مت کرنا، مجھے تمہاری یہ مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنے بازو میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔
کہاں تھی تم؟ آئرہ ابھی روم میں داخل ہوئی تھی کہ آہل کی روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے چائے تمہیں لانے کو بولا تھا تو ملازمہ کے ہاتھ کیوں بھجوائی؟ آہل چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ آئرہ کا دل خوف سے کانپ گیا۔ آج تک کسی نے اس سے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ میں آنٹی کے کمرے میں گئی تھی، انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے چائے ملازمہ نے بنائی تھی تو میں نے بولا وہی دے بھی آئے۔ آئرہ اس کی غصے بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھے بولی، آئندہ سے میرے سارے کام تم کرو گی، یہاں تک ناشتہ بھی اب تم بنایا کرو گی۔ میری بیوی تم ہو، نہ کہ وہ ملازمہ۔ آہل کی اس قدر غصے پر آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تک کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، اس لیے اسے ڈانٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ آئرہ کا دل بھر آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہل مزید کچھ کہتا، اس کے آنسو دیکھ کر اس کا غصہ تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ ہنی پلیز رو مت۔ آہل اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا۔ آئرہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی۔ اسے نرم پڑتا دیکھ اس میں بولنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ ہنی میری جان، مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بہت زیادہ۔ اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب معصومیت سے دیکھنے لگی۔ آہل کو اس کی رونی صورت پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن وہ جلد ہی اپنے جذبات چھپا گیا۔ وہ اپنے وعدے پر پورا اترنا چاہتا تھا۔ صبح آہل جم سے واپس آیا تو آئرہ کو کمرے میں نہ پا کر تھوڑا پریشان ہوا۔ جب بھی وہ جم سے واپس آتا تھا آئرہ سوئی ہوتی تھی، لیکن آج کمرہ بالکل خالی تھا۔ آہل فریش ہوئے، کپڑے چینج کیے باہر آیا تو آئرہ کو کچن میں دیکھ اسے خوشی ہوئی۔ آہل خوشگوار موڈ میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ماما نہیں آئی ناشتے پر؟ نہیں صاحب، وہ ابھی تک سو رہی ہیں، آئرہ بی بی نے انہیں جگانے سے منع کر دیا تھا۔ آہل کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ آہل کب سے ٹیبل پر بیٹھا اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا جب آئرہ اسے کھانے کی ٹرے لیے کچن سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھے وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ آہل نے ایک نظر ٹرے میں رکھے پراٹھے کو دیکھ، ساتھ جلا ہوا آملیٹ اور کپ میں کالی شہد چائے دیکھ کر اس کا دل خراب ہوا۔ کیوں پسند نہیں آیا ناشتہ؟ آئرہ اسے عجیب سی شکل بناتا دیکھ پوچھنے لگی۔ نہیں، بہت اچھا بنا ہے۔ آہل اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، ایک دو بار بنانے سے ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ آہل اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کھانے لگا۔ ایک دو نوالے میں ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ نہ وہ کھا سکتا تھا اور نہ اس میں ہمت تھی، اس لیے میٹنگ کا بہانہ کیے اس کی پیشانی پر لب رکھے اسے خدا حافظ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ آئرہ کو خوشی تھی، آہل نے اس کا بنایا ہوا ناشتہ پسند کیا تھا۔ اس نے اب روز آہل کے لیے ناشتہ بنانے کی ٹھان لی تھی۔ واہ، آج تو پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر آفس کے لیے تیار ہوا، کرسی کھینچی بیلا کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ میری بیٹی نے جو آج ناشتہ بنایا ہے۔ کلثوم بیلا کی جانب دیکھے بولی، واہ، آج کل تو بہت کوکنگ ہو رہی ہے، کبھی کھیر کبھی ناشتہ، سسرال کی بہت خدمتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر پراٹھا اٹھاتا ہوا بولا، یہ پراٹھا کم کسی ملک کا نقشہ ضرور لگ رہا تھا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ میرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ یہ صرف تایا ابو اور تائی امی کے لیے ہے۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پراٹھا لیے واپس رکھ گئی۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بیلا بیٹی، کیا بات ہے؟ ارسلان اسے منہ پھلائے دیکھ پوچھے بنا نہیں رہ سکے۔ تایا ابو، کل سب نے مجھے گفٹ دیے، لیکن آپ کے بیٹے نے کھیر بھی کھا لی اور مجھے گفٹ بھی نہیں دیا۔ اگر یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے بیلا بیٹی کو گفٹ نہیں دیا؟ پاپا، وہ میں بھول گیا تھا۔ اب تمہیں کھانا تبھی ملے گا جب تم ہماری بیٹی کے لیے گفٹ لے کر آؤ گے۔ بیلا ارسلان کی اس حکم پر مسکرا گئی۔ پاپا، اب کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو بھوکا رکھیں گے؟ دیکھ لیں ماما، کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، سلار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے تم ہماری بیٹی کو کچھ تحفہ دو، پھر ہی تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا۔ اچھا، سب نے پارٹی بدل لی تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا اب مجھے ناشتہ۔
आगर उठकर बाहर चला गया। पीछे बेला इसे जाता हुआ देखने लगी। अब पता नहीं सच में ना नाराज़ हो गया हो। बेला को अब नई टेंशन लग गई थी। सलार और कुलसूम बेला को परेशान देख मुस्कुरा गए। शाम को आहिल ऑफिस से लौटा। कुछ ही देर में आयरा चाय बनाए कमरे में ले आई। आहिल जो भी फ्रेश होकर निकला था, अपने सामने इसे देख इसका मूड मज़ीद खुशगवार हो गया था। आयरा तो आहिल को आंखें फाड़े देखती ही रह गई। इस टाइम वो इस कदर हैंडसम लग रहा था कि वो चाहकर भी अपनी नज़रें इस पर से नहीं हटा पा रही थी। आहिल इसे खुद में गुम देखे मुस्कुरा गया। यही तो चाहता था वो हमेशा इसके बारे में सोचे। हनी, इस तरह देखोगी तो मैं अपना किया हुआ वादा भूल जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना। इसके करीब हुए इसके कान में सरगोशी किए वो इसे होश में लाया। आयरा इसकी बातों की गहराई समझते हुए फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर गई। वो मैं चाय लाई थी। चाय की जानब इशारा किए वो इससे थोड़े फासले पर खड़ी हुई। वो मुझे आंटी बुला रही थी, मैं अभी आती हूँ। आयरा इसकी बेबाक नज़रों से बचने के लिए बहाना बनाए वहाँ से भाग गई। आगर प्लीज़ खाना खा लो। आगर जब से ऑफिस से आया था चेहरे पर गुस्सा सजाए बैठा था। नाराज़ तो बेला थी, इसे मनाने की बजाय ये जनाब खुद नाराज़ होकर बैठ गए थे और बेला इसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आगर प्लीज़ खा लो, मैंने यूट्यूब से देख देख अपने हाथों से बनाया है, खाकर तो देखो। बेला इसकी मिन्नतें किए थक चुकी थी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस खाने से मान जाऊंगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। तो तुम किस तरह मानोगे? बेला को अब पछतावा हो रहा था कि सुबह इसके हाथ से पराठा क्यों छीना। वही खाने देती तो कम से कम इतनी मेहनत तो ना करनी पड़ती। सारा दिन इसे हो गया था किचन में घुसे हुए, लेकिन जनाब थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरा ये नहीं, कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। तुम्हें मीठा खाना है? मैं अभी लेकर आती हूँ। बेला अभी सोफे से उठी ही थी कि आगर इसे बाजुओं से खींचे खुद पर गिरा गया। वो वाला मीठा नहीं, ये वाला मीठा। इसके होंठों पर उंगली फेरे बोला। इन पर झुके उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। इस कदर शिद्दत से वो उसके होंठों पर झुका हुआ था कि चंद ही सेकंड में वो बेला की सांस फुला गया था। ये बेला की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफ़र साबित हुआ था। वो आगर के साथ बहुत खुश थी। पूरे सफ़र में आगर ने 1 मिनट के लिए भी बेला का हाथ नहीं छोड़ा था। उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास ये था कि उसकी गुड़िया उसके साथ थी। गुजरती हर लम्हे के साथ बेला ने अपने रब का शुक्र अदा किया था। जिसे चाहा था उसे उसके रब ने उसकी झोली में डाल दिया था। जितना भी इस पाकज़ात का शुक्र अदा करे कम था। उसकी सोच से बढ़कर उसने उसे दिया था। उसने कहाँ सोचा था कि अगर उससे इतनी मोहब्बत करेगा कि उसके गुजरते हर लम्हे को इतना हसीन बना देगा। आगर की संगत में उसकी ज़िंदगी ख्वाब जैसी गुजर रही थी। उसे सबसे मोहब्बत मिली थी, लेकिन उसने हमेशा आगर की मोहब्बत पाने की ख्वाहिश की थी। और उसे न आगर की मोहब्बत मिली थी, बल्कि उसने हर अंदाज में उसे बताया था कि वो उसके लिए कितनी ख़ास है। आयरा बिल्कुल तैयार बैठी थी। आज आहल उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाने वाला था। जब से उनकी शादी हुई थी, आज पहली बार दोनों एक साथ कहीं बाहर जाने वाले थे। आयरा आहल की दी हुई ब्लू साड़ी में बालों को खुला छोड़े हल्का हल्का मेकअप किए, कानों में बारी झुमके पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया था उसे आहल का इंतज़ार करते हुए। आहल था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहल को लेकर उसके दिल में अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी, प्यार की फीलिंग। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो कैसे किसी को दोबारा अपने दिल पे हुकूमत करने दे सकती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता आहल की आदत होती जा रही थी। उसके काम करना, उसके लिए चाय बनाना उसे अच्छा लगने लगा था। गुड़िया उठ भी जाओ, कितना सोती रहोगी। आगर काफ़ी देर का जगा हुआ था, जबकि बेला थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगर की इतनी कोशिशों के बावजूद बेला अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। गुड़िया, अगर तुम अभी नहीं उठी तो फिर मैं अपने तरीके से जगाऊंगा, और यकीनन मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उसकी कान के करीब वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। अगर तुम बहुत बदतमीज़ हो, ना मुझे रात में सोने देते हो ना ही दिन में।
بینا دوسری طرف کروٹ بدلے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کروں؟ تم نے نہ جانے کون سا جادو مجھ پہ کر دیا ہے۔ تم سے 1 منٹ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا، اگر پلیز مجھے سونے دے۔ بینا اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس کیے آہستہ سے بڑبڑائی، نہیں بالکل نہیں، ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور تم کیسے سو سکتی ہو؟ تمہیں تو گھومنے جانا تھا۔ اب اس طرح سارا وقت سوتے گزار کر تم خود ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ آگر اس کی گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا، آگر پلیز آپ کی گڑیا اس وقت سونا چاہتی ہے۔ بینا اتنی معصومیت سے بولی کہ آگر کو اس کی معصومیت دیکھ اس پر بے حد پیار آیا۔ آگر بھی باہر کا پلان کینسل کیے، اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے پر اس کا سر رکھے سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کا سکون تو اسی میں تھا۔ اگر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی تو وہ جا کر کیا کرتا؟ ہم کہاں ہیں؟ آئرہ گاڑی ایک فارم ہاؤس کے آگے رکتی دیکھ پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ کس کا فارم ہاؤس ہے؟ آئرہ کی نظریں گاڑی سے باہر فارم ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ تمہیں پتہ ہے پاپا کو یہ جگہ بہت پسند تھی، اور مجھے بھی یہ جگہ بہت پسند ہے۔ شہر کے شور سے دور ایک پرسکون جگہ ہے۔ مجھے ہماری پہلی ڈیٹ کے لیے سب سے بہترین جگہ یہی لگی، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے، تیسرا کوئی وجود نہیں۔ آہل اس کے پاگل کر دینے والے سراپے کی جانب نظریں گاڑی بولا، آئرہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آئرہ کا ہاتھ پکڑے آہل اسی اندر پول کی جانب لے گیا۔ پول والی سائڈ کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ آئرہ کی تو حیرت سے آنکھیں ہی کھل گئیں۔ آہل اس کا ہاتھ تھامے پول کے پاس لگے ہوئے ٹیبل کی جانب لائے، اسے کرسی پر بٹھائے خود سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آئرہ تو پول کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ نیلے پانی پر پڑتی ہوئی چاند کی روشنی اسے اس قدر دلکش بنا رہی تھی کہ نظریں تھی کہ اس پر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوا اس کے اندر ایک سکون پیدا کر رہی تھی۔ اچھا لگا؟ آہل اس کے چہرے پر بکھری ہوئی مسکراہٹ دیکھے خود بھی ہلکا سا مسکرا گیا۔ بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے، شکریہ مجھے یہاں لانے کے لیے۔ آئرہ اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ خود بھی مسکرا گئی۔ آہل کے اشارے پر ایک آدمی جو وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھا کھانا لائے ان کے ٹیبل پر سیٹ کیے وہاں سے چلا گیا۔ کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ ہیرا انکل ایک بہت ہی بہترین کوک ہے، میں اسپیشلی ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں کیا وہ؟ آئرہ تجسس سے بولی، کھا کر دیکھو، میں یہ یقین سے کہتا ہوں تم بھی ان کے کھانے کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ آہل کے منہ سے اتنی تعریفیں سنیں آئرہ کھانے کو لے کر بہت پرجوش ہوئی۔ آئرہ نے بھی پہلا نوالا ہی منہ میں لایا تھا کہ آہل اس کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں یہ بہت لذیذ ہے، میں نے آج سے پہلے اتنا ٹیسٹی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آئرہ کھانے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھی، اب تو میں ہر سنڈے یہاں آنا چاہوں گی صرف یہ کھانا کھانے کے لیے۔ آئرہ مسکرا گئی، آہل بھی اسے دیکھے مسکرا گیا۔ بینا جب سے روم میں آئی تھی غصے سے بھری یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ بینا کی بہت ضد پر آگر اسے کلب لے گیا تھا، لیکن وہاں آگر کے ارد گرد چھوٹے کپڑے پہن کر منڈلاتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اس لیے 1 منٹ بھی وہاں نہ رکے وہ آگر کو لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل تو ان لڑکیوں کو اچھی خاصی سنانے کا تھا، لیکن آگر کے روکنے پر وہ وقتی طور پر چپ تو کر گئی تھی، لیکن اب رہ رہ کر اسے وہ سین یاد آ رہے تھے۔ غصہ تو اسے آگر پر بھی تھا، ان لڑکیوں کے پاس آنے پر بھی آگر نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ آئرہ، میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، میں بس ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہو جیسے میں رکھتا ہوں۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شادی اس نے اپنے بھائی اور اپنے والدین کی خاطر کی تھی۔ اگر میرے دل میں
تمہارے لیے کوئی جذبات نہ ہوتے تو میں اس وقت تمہارے ساتھ یہاں موجود نہ ہوتی۔ آئرہ کہی اپنی نظریں نیچے جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آہل مسکرائے اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا۔ آہل جیسے ہی اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں اور کینڈل سے سجا دیکھ آئرہ کا چہرہ مزید شرم سے سرخ ہو گیا۔ آہل اسے بیڈ پر رکھی اپنی شرٹ اتارے، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے، اس کے لبوں پہ جھکتے انہیں اپنی دسترس میں لے گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی آہل کی شدتیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑی ہی تھی۔ آئرہ اس کی شدتوں کو برداشت کیے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بے شک ایک خوشگوار زندگی ان کی منتظر تھی۔ آگر نے کمرے میں قدم رکھا تو بیلا کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج بیلا کی جلن دیکھ نہ جانے کیوں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ صرف وہی اس کے لیے پاگل نہیں تھا، بیلا بھی اس کے لیے اتنی ہی پاگل تھی۔ اس کی حالت سوچ کر وہ ایک بار پھر سے مسکرایا۔ آگر آنکھیں بند کر کے وہی بیڈ پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ آگر اٹھ کر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ بیلا واش روم کے پاس نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ بے ساختہ مسکرایا۔ گھٹنوں تک آتی شارٹ میکسی پہنے اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس نے اوپر اٹھایا۔ میری گڑیا ان لڑکیوں سے اتنا جل گئی، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھے بیلا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو آگر کا کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ اسے ہنستا دیکھ بیلا اسے خود سے دور کیے واپس جانے ہی والی تھی کہ آگر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اتنی محنت سے میرے لیے تیار ہوئی ہو تو مجھ سے داد تو وصول کر لو۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہوش ربا سراپے کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا۔ بیلا تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے ان چھوٹے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سادگی میں بھی مجھے چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے چہرے پر جھکے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے گیا، جبکہ بیلا اس کے لمس کو محسوس کیے اس کی باہوں میں پگھلنے لگی تھی۔ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کیوں مانی میں نے تمہاری بات؟ آرز اپنے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچے پاگل ہونے کو تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے دونوں کو جیل میں۔ لاکھ کوشش کے باوجود نہ جیمز جیل سے چھوٹ پا رہا تھا نہ ہی آرز، یہاں تک کہ اس کا باپ سالار سے اور آگر سے اپنے بیٹے کی کیے کی معافی بھی مانگ چکا تھا اور اسے جیل سے رہا کروانے کی التجا بھی بہت بار کر چکا تھا، لیکن آگر نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ان دونوں کو اس سے بھی بری سزا دیتا۔ اس کی گڑیا کو ہاتھ لگانے والے کو زندہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تم فکر نہ کرو، بہت جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ جیمز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے لگا۔ کب نکلیں گے؟ یہ بات سنتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں کیا تم نے۔ میری زندگی تباہ ہو گئی، میرا فیوچر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آرز اپنا سر دیوار کے ساتھ پٹکتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ جیمز اپنے سارے کانٹیکٹ استعمال کر چکا تھا، لیکن ہر کوئی آگر افندی سالار کا نام سنتے ہی گھبرا جاتا تھا۔ کوئی وکیل ان کا کیس لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 2 سال بعد، یا اللہ یہ کتنی پیاری ہے! آئرہ اپنے ہاتھوں میں ننھی سی بچی اٹھائے اسے پیار کر رہی تھی۔ میری بیٹی ہے، پیاری تو ہوگی۔ آگر نے اس کے ہاتھوں میں اپنی چند گھنٹے کی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، بھائی یہ آپ پر نہیں بیلا پر گئی ہے، اس کی طرح بالکل معصوم سی۔ آئرہ بیلا کو دیکھ مسکرا گئی، آگر بھی مسکرا گیا۔ آئرہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اس کی بیٹی بالکل اس کی گڑیا کی کاپی تھی۔ باری باری سب اسے گود میں لیے پیار کر رہے تھے۔ آگر بیلا کے پاس بیٹھا اس کے کان میں شکریہ ادا کیے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوئے پیچھے ہوا۔ آگر کاؤنٹر پر بل ادا کیے، پلٹا ہی تھا کہ اپنے سامنے کیارا کو دیکھ چونک گیا۔
बिखरी हुई हालत, आंखों के नीचे स्याह हल्के, खुश्क काले होंठ। आगर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आगर तुम? क्यारा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। आगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बेला के साथ बहुत गलत किया है। उसकी सज़ा अल्लाह ने मुझे दे दी है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बच्चा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेला से बोलो मुझे माफ़ कर दे। शायद तुम लोगों के माफ़ करने से मेरे गुनाह थोड़े कम हो जाएं और अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे और मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। क्यारा सबके सामने उसके आगे हाथ जोड़े, आंखों में बेशुमार आंसू लिए बोली। आगर को आज उस पर गुस्से से ज़्यादा तरस आ रहा था। आज उसे यकीन हो गया था अल्लाह के इंसाफ पर। उसके घर देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। जब वो किसी इंसान की रस्सी दराज छोड़ता है तो ये देखने के लिए कि वो इंसान किस हद तक गिर सकता है। जब वही रस्सी वो खींचता है तो इंसान चारों शाने चित हो जाता है। क्यारा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। खुदा तुम्हारे बेटे को जल्द से एहतियात करे और लंबी ज़िंदगी दे। आगर कहे आगे बढ़ गया। क्यारा हाथ जोड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती हुई वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गई। आज पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। जुड़े रहे हमारे चैनल नॉलेस्टिक वर्ल्ड के साथ। स्टोरी से रिलेटेड फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।